قیامت کے دن تیسرا سوال ہر بندی اور ہر بندے سے جو کیا جائے گا وہ مال کے تعلق سے۔ مال، میری مائیں بہنیں، انسان کے پاس دو بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اس کی صحت و تندرستی، اللہ نے آدمی کو جو صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت ہے مال و دولت۔ مال و دولت سے آدمی کی ضروریات پوری ہوتی ہے، مال و دولت سے آدمی کی جو ہے آدمی کو روزی روٹی حاصل ہوتی ہے، مال و دولت کے نتیجے میں آدمی بہت ساری نیکیوں کے کاموں میں جو ہے بہت سے نیکیوں کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں ہر مومن بندے اور بندی سے دو سوال کریں گے۔ مال کے بارے میں ایک سوال تو یہ کیا جائے گا کہ من این اکتسبہ، کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ مائیں بہنیں یاد رکھو، ہمارے شوہر اگر حلال طریقے سے تھوڑی کمائی حلال طریقے سے لا کر ہمیں دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے اس زیادہ کمائی سے جو حرام طریقے سے لا کر دیں۔ ماؤں بہنوں کو اس کا خیال رکھنا ہے اور اپنے شوہروں کی آمدنی پر بھی جو ہے نظر رکھنی ہے، اور اپنے شوہروں کو بتا دینا ہے کہ بھلے ہم کو فاقہ کرنا پڑے ہم فاقہ کریں گے، ہم کو جو ہے بھوکا رہنا پڑے ہم بھوکے رہیں گے، لیکن آپ ہمیں حرام کمائی سے روزی مت لائیے، آپ ہمیں حرام کمائی سے مت کھلائیے، بھلے ہم کو جو ہے بھوکا رہنا پڑے۔ آدمی جو ہے حلال کمائی کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس حلال کمائی میں برکت رکھتے ہیں، اور اس برکت کا اثر یوں ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کے حکموں پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عبادت اور نیکی کے کاموں کی اسے توفیق ہونے لگتی ہے۔ اس کے برخلاف حرام کمائی آدمی کما لیتا ہے تو حرام کمائی جب آدمی کے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ حرام لقمہ جو پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ آدمی کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ حرام روزی کی وجہ سے آدمی کے لیے اللہ کی اطاعت اور بندگی مشکل ہو جاتی ہے، دین کی طرف طبیعت نہیں آتی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے کی طرف طبیعت جو ہے آمادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میری مائیں بہنیں یہ سوال ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک مال کے بارے میں پہلا سوال یہ کریں گے کہ تو نے یہ مال کہاں سے کمایا، تو نے یہ مال کہاں سے کمایا۔ اب دنیا میں ہم نے جو کچھ کمایا ہے یا ہمارے گھروں میں جو کچھ مال ہے آمدنی ہے، اگر وہ حلال ہوگی تو آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی اور وہاں جو ہے ہم چھوٹ جائیں گے۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دیا، بس ہمارے ذہنوں میں یہی بات رہی کہ جیسا بھی ہو مال ہونا چاہیے، مال اگر جہیز کے مطالبے کے ذریعے آتا ہے، گھوڑے جوڑے کے مطالبے کے ذریعے آتا ہے تو آنے دو، مال اگر سود کے ذریعے آتا ہے تو آنے دو، مال اگر رشوت کے ذریعے آتا ہے تو آنے دو، کسی بھی طریقے سے مال آتا ہے تو مال آنے دو۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہوگا تو یہ حرام مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسانی جسم حرام مال سے پلا بڑا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ جسم اس لائق ہے کہ اسے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو اس لیے میری مائیں بہنیں ہمیں کمائی کے اندر حلال و حرام کو دیکھنا ہے، ہمیں کمائی آمدنی کے اندر حلال و حرام کا لحاظ رکھنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ گھریلو زندگی گزارتی ہیں، آپ کے شوہر جو ہے وہ جو بھی کاروبار کرتے ہوں اور ان کی جو بھی آمدنی ہو تو ہمیں اس پر جو ہے نا توجہ دینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے شوہر ہماری محبت میں، آل و اولاد کی محبت میں، بیوی بچوں کی محبت میں کہ بیوی بچوں کو میں زیادہ سے زیادہ جو ہے راحت پہنچاؤں، اس محبت میں کہیں ہمارے شوہر حرام طریقے سے تو نہیں کما رہے ہیں، کہیں جو ہے حرام کمائی تو ہمیں نہیں کھلا رہے ہیں، یہ اس کی طرف بھی جو ہے توجہ ہونی چاہیے اور اس کی بھی جو ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنے شوہروں کو اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ حلال روزی بھلے تھوڑی کیوں نہ ہو وہ ہمارے لیے کافی ہے حرام زیادہ روزی کے مقابلے میں۔
تو ہمارا مزاج بنے گا تو ہمارے شوہر بھی جو ہے وہ ہماری محبت میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ جو ہے نا آمدنی میں اضافے کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ وہ حلال دائرے میں رہ کر ہی کمائیں گے اور ہمیں حلال لقمہ ہی کھلائیں گے۔ تو مال سے متعلق ایک سوال تو یہ ہوگا کہ تو نے مال کیسے کمایا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر تو نے مال حلال طریقے سے کمایا ہے تو اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ میری مائیں بہنیں، عام طور پر ہمارے گھروں میں عورتوں کو اس کا لحاظ نہیں ہوتا۔ جو بھی شوہر کما کے لاتا ہے یہ نہیں سوچتی کہ کتنی محنتوں سے یہ کمائی آئی ہے اور کتنی مشقتوں سے شوہر نے کمایا ہے۔ اب عورتوں کا مزاج کیا ہے، شاپنگ کے لیے نکل پڑتی ہیں، ضروری غیر ضروری ہر چیز جو ہے خریدنے لگتی ہیں، کپڑے موجود ہیں پھر بھی کپڑے خریدے جاتے ہیں، چپل موجود ہیں پھر بھی چپل خریدے جاتے ہیں، گھر کے سامان پہلے سے پڑے ہیں مگر پھر جو ہے اس کو خریدا جاتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ کو جا کر جواب دینا پڑے گا کہ جو حلال کمائی ہم نے کمایا ہے اسے ہم نے کہاں خرچ کیا، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا اور اپنی ضرورتوں میں ضرورت کے مطابق خرچ کیا، یا پھر برائیوں کے کاموں میں خرچ کیا اور ضرورتوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا۔ آج ہم مسلمانوں کا مزاج کیسا بن رہا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کی یہ جو نعمت ہے، مال کی نعمت، جس مال کے ذریعے دین کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، مدرسے چلائے جا سکتے ہیں، مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں اور اللہ کے بے شمار محتاج بندوں کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کی حاجت روائی کی جا سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے جنت کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں، ایسے مال کو شادی بیاہ کے موقع پر اتنا جو ہے ضائع کیا جا رہا ہے۔ الامان، الحفیظ، لاکھوں روپیے ولیمے میں خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپیے جو ہے شادی خانے کے کرائے میں خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپیے جو ہے غیر ضروری جو ہے چیزوں کی خریدی میں خرچ ہوتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں، یہ یوں ہی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم مال اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بالکل اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری اجازت دی ہے، مگر اس میں بھی شرط لگائی گئی کہ اپنی ضرورت کے لیے تم اگر مال استعمال کر رہے ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرو، ضرورت سے زیادہ اور ضرورت سے ہٹ کر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ ضرورتوں میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے پر اللہ کے پاس جب پکڑ ہوگی تو میری مائیں بہنیں ذرا بتائیں کہ اگر ہم نے اپنا مال گناہوں میں خرچ کیا ہوگا تو اس کا وبال کتنا ہوگا۔ بہت سے مسلمان ماؤں بہنوں کا جو ہے نا مال اور بہت سے مسلمان مردوں کا جو مال ہے وہ گناہوں کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ شادی کے موقع پر بینڈ باجے کی شکل میں یا شادی کے موقع پر جو ہے شادی خانے کے اندر رقص و سرود کی محفلوں کو سجانے میں اور اسی طرح سے شادی کے موقع پر کھانے کے اندر حد سے زیادہ اسراف، یعنی ایک ایک ولیمے کے اندر 20 ایٹموں کا اہتمام، 10 ایٹموں کا اہتمام، ظاہر ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس کے بارے میں یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تو میری مائیں بہنیں، مال کی جو نعمت ہے اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ پائی کے بارے میں ہمیں فکر کرنا چاہیے، کل ایک ایک پائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لیں گے، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سے حساب لیں گے۔ میری معزز مائیں، یہ 4 سوال ہو گئے۔ ایک تو عمر کے بارے میں سوال کہ تو نے عمر کیمے گزاری، دوسرا جوانی کے بارے میں سوال کہ تو نے جوانی کیمے گزاری، تیسرا مال کے بارے میں سوال کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔